بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 5-6 دن سے میں نے آلموسٹ تقریباً ہاؤس کے تمام آنریبل ممبران کی تقریریں سنی بھی ہیں اور سمجھی بھی ہیں۔ جو میری سمجھ میں آیا ہے سب سے بڑی بات کہ بحیثیت جب اس ہال میں ہم پہلے دن داخل ہوتے ہیں تو ہم ایک حلف لیتے ہیں آرٹیکل 65 کے نیچے، اور وہ حلف شروع کیسے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے اگلی لائن ہے کہ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں بحیثیت رکن قومی اسمبلی اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری اور انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے مطابق جیسے ہم اس دنیا کے آتے ہیں، اس دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہمیں وہ آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اسی طرح جب اس ایوان کے ہم اندر آتے ہیں تو اس اللہ کے ناموں کے نیچے ہم کھڑے ہو کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سب ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، انتہائی صلاحیت کے ساتھ ہم اپنے ذاتی مقاصد کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم پاکستان کی عوام کے لیے کوشاں رہیں گے۔ لیکن میں نے جو دیکھا، میں کسی کی دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا ہے واپس، کہ ہر انسان، ہر ذی نفس نے اس دنیا سے جب واپس جانا ہے تو ہر ایک نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس طرف بھی اور اس طرف بھی میں نے ہر ایک ممبر سے اپنے ایریا سے، پاکستان کے ہر حصے سے دکھوں کی ایک لمبی داستان سنی۔ آج پاکستان کو بنے 75 سال ہونے کو ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا عوامل ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہ کر سکیں، ہم اپنے لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہ کر سکے۔ آج بھی میں نے ہر ایک ممبر سے یہ فریاد سنی کہ جیسے میرا علاقہ ہے میاں والی، وہاں سے میرے موسیٰ خیل ہے، اسے پانی چاہیے، اسے گیس چاہیے، وہاں بچ رہے ہیں گیس چاہیے، چھدرو کے علاقہ ہے پانی ہے، گیس چاہیے، تعلیم چاہیے، اچھا صحت کا نظام چاہیے۔ میں نے یہ آوازیں ادھر سے بھی سنی، اور یہ آوازیں اتنی زور سے سنی کہ میری سمجھ جو ہے وہ ایک دفعہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے میں ایک دفعہ ڈگمگا گیا۔ وہ اس لیے ڈگمگایا کہ کیا ہم نے اس پاکستان کی عوام کے لیے اگر کام کیا ہوتا، مان لیا کہ اس گورنمنٹ نے شاید اچھا بجٹ ان کے خیال میں کہ نہیں دیا، لیکن کیا انہوں نے جتنا عرصہ اپنے دور اقتدار میں، دور حکومت میں نہیں کہتا انہوں نے کرپشن کی ہوگی، لیکن کیا عوام کے دکھوں کا مداوع کیا؟ کیا اس غریب کے دکھوں کا مداوع کیا؟ کاش کہ ہمیں یہ علم ہوتا کہ دسمبر کی رات کی بھوک کیا ہے۔ اگر کسی نے سوچو کہ اگر دسمبر کی بھوک کسی نے دیکھی ہوتی تو احساس پروگرام اسے پناہ گاہ کا بھی احساس ہوتا، اسے اس لقمے کا بھی احساس ہوتا۔ میڈم اسپیکر، میں ایک دفعہ انڈیا گیا، اجمیر شریف گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے
میں دہلی میں گھوم رہا تھا تو ایک گلی کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ آپس میں جھگڑتے دیکھا. میں سمجھا پتہ نہیں یہ کیا تلاش کر رہے ہیں. جب میں نزدیک گیا تو ایک گھر کی نالی سے چاول آ رہے تھے پانی کے ذریعے, اور وہ اس چند چاولوں کی خاطر وہ چند بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے. جناب میڈم سپیکر, وہ ایک دکھ تھا جو میں نے دیکھا. میں نے اسی طرح پاکستان میں ان لوگوں کو بھی دیکھا. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, جب میں نشتر میں پڑھتا تھا تو میرے تن پہ ایک شرٹ ہوتی تھی جو میں دسمبر کی سردیوں میں اپنے آپ کو اس ٹھنڈے پانی میں نہلاتا تھا اور اس شرٹ کو دھو کے اپنے تن پہ سجاتا تھا. تو میں نے وہ بھی دکھ دیکھے اپنے باپ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ غریب آدمی کے دکھ تو ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ ایک پاکستان اوپر جا رہا تھا, وہ پاکستان آج نیچے چلا گیا. آج اب وہی آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے, پاکستان کے اندر غربت ہے, پاکستان کے اندر مہنگائی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے قرضے لینے پہ مجبور ہوئے. یہ ایک بڑی طویل بحث ہے, لیکن سوچنے کی بات تو ہے. کیا اس کا ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار میاں نواز شریف ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے جو پچھلے 2 سال سے آیا ہے؟ یا اس کا ذمہ دار میں ہوں یا اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے؟ یہ فیصلہ ضرور عوام کرے گی. دیکھیں, اس لیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. ہم اپنے اندر سے اور باہر سے اپنے انا کے بتوں کو توڑ کے یہ سوچیں کہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ پاکستان ہے تو یہ ادارے اگر ہماری سرحدوں کی حفاظت نہ کرے تو دشمن ہمیں کچا کھا جائے. اور آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں امریکہ کا دل کرتا ہے کہ یہ اپنی ایٹمی قوت سے محروم ہو جائے. آج انڈیا کہتا ہے کہ میں اس کو ہڑپ کر جاؤں. آج ہمارے اس بارڈر پہ ہمارے خلاف کون سی سازشیں ہو رہی ہے؟ کوئی گریٹر بلوچستان کا نام لیتا ہے کیونکہ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے. اور جس طرح حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کا تصور دیا, فلسطین کا تصور دیا, ہم اس تصور کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میڈم سپیکر صاحبہ, تو بات یہ ہے کہ پھر وہی گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ آج ہم جب بنیادی سہولیات سے محروم تھے یا ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں اپوزیشن کی بات کہ گورنمنٹ نے اچھا بجٹ نہیں دیا, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک مکمل ترین ایسا بجٹ ہمارے سامنے یہ بھی رکھتے, ہمیں یہ بتاتے کہ تنقید برائے تنقید نہیں, یہ چاہتے کہ آپ نے یہاں پہ غلطیاں کی, آپ یہاں غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن میڈم سپیکر, انہوں نے وہ منصوبہ نہیں دیا. وہ پوائنٹس ہمیں یہاں پہ مجھے نظر نہیں آئے, آنے چاہیے تھے. وہ اس لیے کہ یہ ایوان صرف ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت رکن قومی اسمبلی ہم اپنی عوام کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس خلوص نیت کے ساتھ اس حال کو آج فل ہونا چاہیے تھا ہمارے لیڈر صاحبان کے ساتھ. وہ اس لیے کہ اسی سے ہم نے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے, اسی سے ہی پاکستان نے ترقی کرنی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس ایوان کو ساورن ہونا چاہیے, اس ایوان کو ہم جمہوری پاکستان بنائیں گے اور اس ایوان ہی کے ذریعے بنائیں گے, باہر نہیں بنائیں گے, تو پھر ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لیڈرز, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کے اندر جزا اور سزا کا تصور موجود ہے. وہ اس لیے جب اہل قریش کی معزز خاتون چوری میں جاتی ہے, پورا مکہ قریش کے لوگ جاتے ہیں, آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو معافی دے دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی بھی, واللہ میری بیٹی بھی اگر اس میں ملوث ہوتی تو اس کے لیے میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. یہ ہے مدینہ کی ریاست. تو اصل بات میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اناؤ کے بتوں سے باہر آ کے اپنے نظریہ, جو نظریہ پاکستان ہے, جو قرارداد پاکستان ہے, اس کی طرف لوٹ آئیں. وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان, جو علامہ اقبال کا پاکستان, اور وہ پاکستان جس کے لیے یہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, وہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم اس
عوام کے لیے جو آج بھی فریاد کرتی نظر آتی ہے. میں چونکہ خود کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ٹائم کے اندر رہنا چاہیے, مجھے بھی اپنے ٹائم کے اندر رہنا چاہیے, تو میں آپ کی اجازت سے ایک نظم ساغر صدیقی نے لکھی ہے کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں, میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں, میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو, ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں, کیسے بھر آئیں سرے شام کسی کی آنکھیں, کیسے تھرائیں چراغوں کی ضیاء یاد نہیں, صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے, کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج بھی ادھر سے دکھوں کی فریاد ہے, وہ کیا وجہ ہے؟ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. جناب ڈپٹی میڈم سپیکر صاحبہ, تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, فیصلہ ضرور عوام کرے گی کہ حق سچ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کی تقدیر کو سنواریں گے. عمران خان ضرور اس لیے سنواریں گے کہ جس لیڈر کے کوئی ذاتی مقاصد نہ ہو تو وہ یقیناً پاکستان کو آگے لے جائیں گے. اور اس ہاؤس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے لیے, کیونکہ میرا دل تھا کہ جو بھی چونکہ اس ہاؤس کے اندر جو بھی واقعات ہوئے ہمارے لیے تکلیف دہ تھے, چاہے اس سائڈ سے ہوں چاہے اس سائڈ سے ہوں, وہ اس لیے کہ جب عمران خان صاحب یہاں پہ پہلی دفعہ آئے تھے تو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو سننا چاہیے تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا, کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا, کی لینے علم نو پڑھ کے ہو, چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا, کی لینے چلے وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو, بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے علاقے کے لیے, میرے علاقے کے بھی وہی دکھ ہیں, گیس ہے, بجلی ہے, تعلیم ہے, اور میں مہاڑ کے علاقے کے لیے سستی بجلی کا مطالبہ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے, کیوں کہ اگر ہمیں سستی بجلی ملے گی تو جسے ہم وائٹ گولڈ کا نام دیتے ہیں یعنی کہ کاٹن, تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو یہ اللہ نے اس میں اس زمین کے اندر ایسی زرخیزی رکھی ہے کہ یہاں پہ اگر ہمیں سستی بجلی ملتی ہے, پانی ملتا ہے, تو یہ علاقہ بہت ترقی کرے گا, بے روزگاری کم ہوگی. اور میرے وہ علاقے جو بجلی سے گیس سے محروم ہیں ان کے لیے بھی میری درخواست ہوگی گورنمنٹ کہ وہ ہمیں مہیا کرے. میڈم سپیکر, پاکستان زندہ باد.